پاکستان کیسے بنا؟ اس ٹرین کی 9 بوگیاں تھیں، تقریباً 1000 مسافر تھے۔ جب گاڑی لاہور ریلوے اسٹیشن پر آ کر رکی تو صرف 8 مسافر زندہ تھے، وہ بھی بری طرح سے زخمی تھے۔ پوری ٹرین جیسے خون میں نہا کر آئی تھی۔ لندن ڈیلی میل کے نمائندے کا آنکھوں دیکھا حال۔ آگ اور خون کا یہ کھیل سارے ہندوستان میں جاری تھا۔ لاکھوں لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی صرف دلی اور لاہور کے راستے ٹرینوں پر 54 سے زائد حملے ہوئے۔ سب سے زیادہ مہاجرین مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان داخل ہوئے۔ لدھیانہ اور امرتسر کے درمیان سکھوں کے مسلح جتھے ٹرینوں کو روک کر ظلم کی تاریخ رقم کرتے رہے۔ ایک ایسی ہی اسپیشل مہاجر ٹرین محکمہ دفاع کا عملہ اور ان کے اہل و عیال کو لے کر پاکستان آ رہی تھی کہ اسے بھی روک لیا گیا۔ نہ جانے کتنی عورتوں کو اغوا کیا گیا۔ جب خون کا دریا عبور کر کے یہ ٹرین پاکستان پہنچی تو اس میں 459 لاشیں ملی۔ کبھی پٹیالہ میں ٹرین روک کر جب مسلمان بچے کرپانوں پر اچھالے جا رہے تھے تب حفاظتی عملہ ایک طرف کھڑا ہو کر قتل عام کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ بے شمار لاشیں قریبی نہر میں پھینکی گئیں۔ تقریباً خالی ٹرین پاکستان پہنچی۔ ہندوؤں کی وحشت و بربریت کا اندازہ لگائیے۔ جب مہاجرین کی آمد کا سلسلہ جاری تھا اور قیام پاکستان کے بعد پہلی عید آئی تو ایک مال گاڑی لاہور اسٹیشن پر آ کر رکی، جس کی ایک بوگی میں بچوں کے ساتھ عورتوں کی کٹی ہوئی چھاتیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور بوگی کے باہر لکھا ہوا تھا، پاکستان کے لیے عید کا تحفہ۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے ملک میں ہر گلی نکڑ میں زنا کے اڈے قائم ہیں۔ رشوت، جھوٹ، بددیانتی، ظلم و جبر، بربریت، ناانصافی، کرپشن، ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کر رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران غلط ہیں۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، جیسی قوم ہوگی ویسا ہی حکمران ہوگا۔ بجائے اوروں کو غلط کہنے کے اپنے آپ کو بدلو، پھر دیکھو کیسے انقلاب نہیں آتا۔ جس عظیم مقصد کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں، جس مقصد کے لیے گردنیں کٹیں، جس مقصد کے لیے حاملہ عورتوں کے پیٹ کاٹے گئے، جس مقصد کے لیے عورتوں کے اعضاء کو تن سے جدا کیا گیا، جس مقصد کے حصول کے لیے گھر بار، عزت، شان و شوکت چھوڑ کر ہمارے اسلاف یہاں پر آئے، کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ کیا ایسے ہی لاکھوں افراد نے دریاؤں کو اپنی عظیم لاشوں سے بھر دیا؟ چند سال پہلے مولانا کا ایک بیان سنا۔ جس دریا سے گزر کر مسلمان گزر رہے تھے، اسی دریا سے متعلق ایک بوڑھے نے بتایا کہ سکھوں کی فوج میرے پیچھے تھی۔ میں خوف مخلوق خدا اور آگے دریا دیکھ کر جہاں گھبرایا، لیکن ایمانی غیرت اور اللہ پر توکل کی وجہ سے میں نے دریا کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کا نام لیا اور دریا پر پاؤں رکھ دیا۔ کہا کہ شروع سے آخر تک لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ واللہ میں نے لاشوں پر سر رکھتے ہوئے دریا عبور کیا۔ مسلمانوں، تمہیں دین محمد ورثے میں ملا ہے، قربانیاں تمہارے اسلاف نے دی اور تم اس عظیم دین بجائے اللہ کا شکر ادا کرو سڑکوں چوراہوں پر بھنگڑے ڈال کر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ اپنے مشن کو پہچانو، اپنا مقصد نہ بھولو۔ یہاں اسلامی نظام اور خلافتی نظام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور عمل کی توفیق